بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری بیٹی اور آپ کی لخت جگر، خاتون جنت، سیدۃ النساء، لخت جگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن کا لقب زہرا و بطول تھا، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ ان کی سیرت کے چند پہلو آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت فاطمہ کا مقام کیا ہے۔ ان کی مکمل سیرت اور مکمل تعریف تو دنیا کا کوئی بھی شخص نہ کر سکتا ہے، نہ دعویٰ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اتنی عظیم ہستیاں تھیں۔ تو میں چند پہلو ان کی سیرت کے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، جس سے انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ 3 رمضان المبارک کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھیں، جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے پیدا ہوئیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا صورت و سیرت میں اپنے والد محترم کے مشابہ تھیں، اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا، گفتار، چال ڈھال، عادات و اطوار آپ کی جو تھیں وہ اپنے ابا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھیں، آپ سے ملتی جلتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قیام و قعود، نشست و برخاست اور عادات و اطوار میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی وہ مشابہ تھی، میں نے اپنی زندگی میں کسی کو اتنی مشابہت رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ سیدہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ یہ ایسا نکاح تھا کہ فرش پر بھی اس کی دھوم تھی اور عرش پر بھی اس کا بول بالا تھا۔ ایسا نکاح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پہ اپنی پیاری بیٹی کو جو جہیز دیا، اس جہیز کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنی نظیر آپ تھا، اور یہ پوری امت کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہیز عنایت فرمایا، وہ پوری امت کے لیے ایک مشعل راہ، ایک بڑی چادر، ایک چمڑے کا تکیہ جو کھجور کی چھال یا خوشبودار گھاس سے بھرا ہوا تھا، ایک چکی آٹا پیسنے کے لیے، ایک مشکیزہ اور 2 عدد گھڑے، یہ کل جہیز تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ وہ فاطمہ جو خاتون جنت ہیں، جنتی عورتوں کی سردار، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں یہ خوشخبری سنا دی تھی ان کو، اور ان کو یہ جہیز دیا جا رہا تھا، اور یہ ایسا جہیز تھا کہ پوری دنیا کا جہیز اور پوری دنیا کی دولتیں اور پوری دنیا کا مال اس جہیز پہ قربان کیا جا سکتا ہے۔ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود اپنے گھر میں اپنے مبارک ہاتھوں سے چکی میں آٹا پیستی تھیں، اور یہ وہی آٹا تھا جس نے حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو شجاعت و بہادری کا پیکر بنا دیا تھا، اور یہ وہی آٹا تھا کہ جس کو کھا کے بیٹے حضرت فاطمہ کے حسنین کریمین عبادت و ریاضت کا مجسمہ بن چکے تھے۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ مکان بالکل کچا تھا، سادہ تھا، لیکن یہ ایسا مکان اور ایسا گھر تھا کہ جس پر خدا کی رحمتوں کا نزول ہر وقت ہوتا رہتا تھا۔ دن بھر قرآن کی تلاوت، رات کو آہیں، آنسو، سوز و گداز سے بھرپور سجدے۔ یہ ایسا گھر تھا کہ جس پر آسمان کے فرشتے بھی رشک کیا کرتے تھے اور فخر کیا کرتے تھے۔ سردیوں کی ایک رات کا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ ہے کہ ساری رات عبادت کرتی رہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھی، اور پہلی رکعت اتنی لمبی تھی کہ عشاء کے بعد فجر کی اذان ہو گئی، لیکن 1 رکعت مکمل نہ ہوئی، اذان کی آواز آئی تو جلدی جلدی دوسری رکعت مکمل کر کے سلام پھیرا، اور اللہ سے عرض کرنے لگی کہ یا باری تعالیٰ، تیری راتیں اتنی چھوٹی ہو گئیں کہ فاطمہ کی 2 رکعت نفل بھی پوری نہ ہو سکی۔ ایسی عبادت اللہ کی کیا کرتی تھی، اور اس طرح کا قرب اور لو اللہ سے لگی ہوئی تھی۔ زندگی انتہائی سادہ تھی،
اور اپنے گھر کے کام کاج خود اپنے مبارک ہاتھوں سے کیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ ابا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے خادم مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی میں تمہیں خادم سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ عرض کی کہ ابا جان بتا دیجئے، تو فرمایا کہ جب بھی تم نماز پڑھو تو ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ خادم سے کہیں بہتر ہے، تمہارے سارے کام اسی سے حل ہو جایا کریں گے، تمہاری ساری مشکلات اسی سے حل ہو جایا کریں گی۔ سکھا بیٹی کو رہے تھے، لیکن اس کے اندر پوری امت کے لیے سبق ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ غمگین اور پریشان رہا کرتی تھیں۔ سیدہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت پر یہ ارشاد فرمایا تھا، نہایت ہی درد و سوز کے عالم میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ مجھ پر مصیبتوں کے ایسے پہاڑ ٹوٹے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ دن پر ٹوٹ جاتے تو وہ دن راتیں ہو جاتی۔ بالآخر اسی غم اور اسی صدمہ میں اپنے پیارے ابا اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس دار فانی سے پردہ فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد پورا مدینہ سوگوار ہو گیا اور پریشانی کا یہ عالم تھا کہ سارے صحابہ غم و اندوہ میں ڈوب گئے، اور آپ کی وفات کا صدمہ یہ سب کے لیے ایک المناک حادثہ تھا۔ ناظرین گرامی، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات طیبہ کے مختلف گوشے اور حالات و واقعات کو سنا اور پڑھا جائے تو ضرور ایمان کو تازگی ملے گی۔ یہ ایسی ایک ہستی تھی عظیم، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں کو سن کر پڑھ کر ایمان تازہ ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی ہم سب کے لیے ایک خوبصورت مشعل راہ ہے جو ہمیں اپنی منزل کا پتہ بتاتی ہے اور کامیابیوں کے راستوں کی طرف ہمیں گامزن کرتی ہے۔ اور بالخصوص یہ جو باتیں میں نے آپ حضرات سے شیئر کی ہیں، اپنی امت کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے یہ التجا ہے کہ اپنی زندگیوں کو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے مطابق گزاریں، ان کے نقش قدم پہ چلیں، عمل کریں۔ آپ کی زندگی کا ہر پہلو، ہر لمحہ ہم سب کے لیے، بالخصوص ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔